فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے بجائے جو دین چھوڑ گئے ہیں، مرتد یعنی جو دین چھوڑ گئے ہیں، دینی میدان چھوڑ گئے ہیں، دینی فرائض چھوڑ گئے ہیں، دینی ذمہ داریاں چھوڑ گئے ہیں، یہ جب چھوڑ گئے ہیں تو دین کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑنا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا، یحبہم و یحبونا، جو خدا کو چاہتی ہے اور خدا اس قوم کو چاہتا ہے۔ یحبہم، خدا انہیں چاہتا ہے، خدا کی محبوب قوم، خدا کے محبوب لوگ، خدا کی محبوب جمعیت۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ جو خدا کو چاہتے ہیں، جن کا رابطہ خدا سے محبت و عشق کا رابطہ ہے، عاشقانہ رابطہ ہے۔ عشاق پیدا کرے گا خدا جب یہ چھوڑ جائیں گے دین کو، وہ مومن جو سود و زیاں کا حساب کر کے اور پھر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایسے عاقلوں کو، یہ عاقل یعنی سود و زیاں سمجھنے والے، نفع نقصان دیکھ کر اور نقصان تشخیص دے کر نقصان کے میدان سے نکل جانے والے، کہ دین کی راہ کو جاری رکھنے میں اب نقصان ہے، ہماری ذات کا نقصان ہے، ہماری شخصیت کا نقصان ہے، ہمارا مالی نقصان ہے، اب اسارت کا وقت ہے، اب شہادت کا وقت ہے، اب تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بس عقل کیا کہتی ہے؟ نقصان سے بچو، بھاگو، سود سے بچو، زیاں سے بچو، ضرر سے بچو۔ اس وقت فریضہ تمہارا جان بچانا ہے۔ جب یہ لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں، عقل کے فتویٰ، سود و زیاں کی عقل کا فتویٰ سن کر میدان چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بجائے خدا عاشق پیدا کرتا ہے، انہی جیسے پھر پیدا کرے، پھر سود و زیاں والے، وہی داستان تکرار ہوگی۔ جب تک سود ہے یہ رہیں گے، جو ہی ضرر شروع ہوگا یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو ایسے ماجرا کو بار بار تکرار کرنے کا فائدہ نہیں۔ زیاں دیکھنے والے، نقصان دیکھ کر چھوڑ جانے والے، ان کے بجائے عاشق پیدا ہوں گے۔ عاشق کون ہے؟ جو سود و زیاں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک سود و زیاں دیکھنا گناہ ہے۔ میدان عشق الہی میں یہ کہنا کہ یہاں نقصان ہے، یہاں فائدہ ہے، یہ ہے ہی گناہ ہے، جرم ہے۔ چونکہ سود و زیاں کی طرف جب توجہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توجہ کہیں سے ہٹی ہے، جو کسی طرف گئی ہے، خدا سے ہٹی ہے یہ توجہ، اللہ سے ہٹ گئی ہے، نقصان کی طرف آ گئی۔ جو اپنی ذات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہیں سے توجہ ہٹتی ہے تو کہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی توجہ گفتگو کی طرف ہے، ہر چیز سے ہٹی ہوئی ہے توجہ تو گفتگو کی طرف ہے، اور اگر اسی وقت کوئی اور چیز کی طرف آپ توجہ کریں تو آپ کی توجہ گفتگو سے ہٹے گی تو کسی اور کی طرف جائے گی۔ توجہ کی یہ خصوصیت ہے، توجہ ذاتاً مواحد ہے، وحدت ہے توجہ کے اندر، ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی سوائے ذات خدا کی توجہ کے، کہ یا من لا یشغلہ سامع عن سمع، لا یغلطہ السائل ولا یبرمہ، سب مل کر بھی فریادیں کریں، اللہ کی توجہ نہیں ہٹا سکتے، یہ شان فقط خدا کی ہے۔ لیکن مخلوق کی توجہ ہٹ جاتی ہے، کہیں سے ہٹتی ہے، کسی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں، خاندانوں میں ایک دوسرے سے شکوہ ہوتا ہے، مثلا زوجہ کو میاں سے شکوہ ہوتا ہے تو میری طرف اب توجہ ہی نہیں کرتا،
اسی سے اس کو شک پڑتا ہے کہ اس کی توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، چونکہ توجہ ادھر کم ہوئی ہے بس کہیں ہے، اسی وجہ سے شوہر کو شک پڑتا ہے کہ توجہ کم ہو گئی ہے بس کہیں اور ہے توجہ، چونکہ توجہ دو جگہ نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ ہوگی۔ اولاد کی طرف توجہ اگر والدین کی نہیں ہے تو کسی طرف ہے توجہ، اولاد کی توجہ اگر نہیں ہے، درس کے اوپر نہیں ہے بس کہیں ہے توجہ۔ طالبات و طلاب درس سے توجہ ہٹائیں گے تو کسی اور موضوع کی طرف توجہ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آنے واحد میں درس پر بھی توجہ رکھیں اور درس کے علاوہ بھی کسی چیز کی طرف توجہ رکھیں، یقیناً توجہ ہٹ جاتی ہے۔ عاشق توجہ نہیں ہٹاتا، چونکہ اپنی طرف توجہ آنا یعنی اللہ سے ہٹ گئی ہے توجہ، ان کا رابطہ خدا سے عاشقانہ رابطہ ہے۔ سود و زیاں تو دور کی بات ہے، وہ اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا، نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے۔ نفع و نقصان ایسے ہے جیسے انسان زمین پہ ہو اور آسمان پہ ستارے، یہ اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ عاقل کرتا ہے، چونکہ عاقل کی ساری توجہ اپنی ذات کی طرف ہے، اپنے نفع کی طرف ہے، اپنے نقصان کی طرف ہے، اپنی سہولت کی طرف ہے، اپنی آسائش کی طرف ہے، اپنے غم کی طرف ہے، اپنے رنج کی طرف ہے، اپنی آرزو کی طرف ہے، اپنی حاجات کی طرف ہے۔ اس لیے تو بنیاں ہیں، سود و زیاں میں گرفتار ہیں۔ یہ لوگ معرکہ حق و باطل نہیں لڑ سکتے جو اسیر سود و زیاں ہوں، یہ نہیں قربانی دے سکتے، یہ قربان نہیں ہو سکتے، یہ اس کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کاروان حسین ابن علی عاقلوں کا کاروان نہیں ہے، عاشقوں کا کاروان ہے۔ عاقل اس لیے نہیں آئے، عاقل مدینے میں بیٹھے رہے، مکہ میں بیٹھے رہے، بصرہ میں بیٹھے رہے، کوفہ میں بیٹھے رہے، یہ عاقل تھے۔ عاشق کربلا آگے، یحبہم وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ جمعیت، یہ قوم جو خدا لائے گا، جب مومن مرتد ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے میدان دین، ان کے بجائے جو خدا لائے گا، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامتیں جھیلنے والے، ملامت گروں کی ملامت برداشت کرنے والے اور پرواہ نہ کرنے والے، ملامتوں کے تیر اپنے سینے پہ کھانے والے، ملامتوں کے حملے برداشت کرنے والے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، خوب یہ قوم خدا کیوں پیدا کرے گا؟ اس لیے کہ یہ سپر ہیں، یہ دین کی ڈھال ہیں، یہ نظام اللہ کی ڈھال ہوں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دین تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی تیر، یہ اپنے سینے پہ لے لیں گے سب کچھ۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، لیکن یہ تفضل خدا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یؤتی ہے من یشاء، جہاں مشیت خدا ہوتی ہے، خدا اس کو اس کا لائق سمجھتا ہے، اس کے قابل سمجھتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ